بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 2، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم اسلامیات میں سبق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اور تربیت کی جو بلند خوانی رہ گئی تھی اس کو مکمل کریں گے۔ لاسٹ ٹائم بھی ہم نے اس سبق کی بلند خوانی کی تھی جس میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پرورش کے لیے جو ہے وہ حلیمہ سعدیہ کے پاس چلے گئے تھے، اور حضرت حلیمہ سعدیہ جو ہیں وہ بنی سعد قبیلے سے تعلق رکھتی تھی۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ہم اس کی بلند خوانی کریں گے۔ حلیمہ سعدیہ کے لیے رحمتیں اور برکتیں۔ حلیمہ سعدیہ حیران تھیں کہ انہوں نے جب سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پرورش کے لیے لیا تھا، ان کے گھر میں ہر طرف اللہ کی جانب سے رحمتیں، نور، برکتیں اور خوشیاں پھیل گئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 سال حلیمہ سعدیہ کے گھر میں پرورش پائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سال حلیمہ سعدیہ کے پاس پرورش پائی؟ 2 سال۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ اپنی والدہ حضرت آمنہ کے پاس آ گئے، لیکن حلیمہ سعدیہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت نے ایسا نہ ہونے دیا، اور انہوں نے حضرت آمنہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مزید کچھ عرصہ اپنے پاس رکھنے کی اجازت لے لی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے گھر مزید 2 سال رہے۔ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال حلیمہ سعدیہ کے پاس رہے، 2 سال کے بعد دوبارہ حلیمہ سعدیہ نے حضرت آمنہ سے اجازت لے لی، اور 2 سال مزید حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ کے گھر میں پرورش پائی۔ حلیمہ سعدیہ کے گھر سے واپسی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 سال اپنی والدہ حضرت آمنہ کے ساتھ رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 سال کے تھے تو اپنی والدہ کے ساتھ رشتہ داروں سے ملنے کے لیے مدینہ گئے۔ وہاں کچھ عرصہ قیام کے بعد مکہ واپس جاتے ہوئے سفر کے دوران حضرت آمنہ بیمار ہو کر انتقال کر گئیں۔ مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب 6 سال کے تھے تو حضرت آمنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ بیمار ہو گئیں اور ان کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم 6 برس کے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت آمنہ کی خادمہ ام ایمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبدالمطلب کے پاس لے آئیں۔ دادا نے اپنے چہیتے مرحوم بیٹے حضرت عبداللہ کی اکلوتی اولاد کی پرورش کی ذمہ داری خوشی سے قبول کی اور بڑی محبت کے ساتھ ان کی دیکھ بھال کی۔ جب آپ کی والدہ وفات پا گئیں تو آپ کے دادا حضرت عبدالمطلب نے آپ کی پرورش کی اور بڑی محبت سے آپ کی دیکھ بھال بھی کی۔ حضرت عبدالمطلب اپنے کم سن پوتے کے صبر اور عقل مندی سے متاثر تھے، اسی وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ ابھی حضرت عبدالمطلب کے ساتھ رہتے ہوئے 2 سال گزرے تھے کہ وہ بھی انتقال کر گئے۔ دادا کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب نے قبول کی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر رہنے لگے۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ان کے دادا عبدالمطلب کر رہے تھے۔ ابھی 2 سال ہی گزرے تھے کہ آپ کے دادا عبدالمطلب کی بھی وفات ہو گئی، اور پھر آپ کی پرورش کی ذمہ داری کس نے لے لی؟ آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے آپ کی پرورش کی ذمہ داری لے لی۔ حضرت محمد کے بچپن کی کچھ اور باتیں۔ بچپن میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے کہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، لیکن آپ نے اس بات کو کبھی پسند نہ کیا۔ جب لوگ دولت جمع کرتے اور غریبوں کا مذاق اڑاتے تو آپ کو بہت دکھ ہوتا۔ آپ بچپن سے ہی سمجھدار تھے، نہ عام بچوں کی طرح کھیلے، نہ اپنے کاموں میں لاپرواہی برتی، اپنے چچا کی بھیڑ بکریوں کے ریوڑ کی نگرانی کرتے اور ان کی دیکھ بھال کے کام میں شریک رہتے، وقت ضائع نہ کرتے، کسی فالتو بات یا لڑائی جھگڑے کے قریب بھی نہ جاتے، کبھی منہ سے کوئی برا لفظ نہیں نکالا۔ جو بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میل جول کرتا ان سے بہت محبت کرنے لگتا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی عمر سے ہی اپنی ایمانداری اور سچائی کے لیے مشہور ہو گئے تھے۔ اپنے اور غیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے۔ بچپن ہی سے آپ کا کیا لقب ہو گیا تھا؟ صادق اور امین۔ ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کسی کی امانت میں خیانت نہیں کرتے تھے اور ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی بت کو ہاتھ نہیں لگایا۔ ایمن کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ آپ کے چچا اور پھپھیاں آپ پر محض
اس لیے ناراض ہو رہی ہیں کہ آپ بتوں سے دور رہتے ہیں اور بتوں کی پرستش نہیں کرتے۔ آپ کی پھوپھیاں ڈرتی تھیں کہ یہ بت کہیں آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے کہنے پر بتوں کے نزدیک چلے تو گئے، لیکن پھر کہا مجھے لگ رہا ہے میں نے غلطی کی ہے۔ آپ نے بتایا کہ جب بھی میں کسی بت کے قریب جاتا تو میرے پیچھے آدمی کی شکل میں کوئی آتا اور اونچی آواز میں کہتا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہاتھ نہ لگانا۔ اسی طرح بتوں کی پوجا کے موقع پر بعض اوقات لوگ بتوں کے نام پر جانور قربان کرتے اور ان کا گوشت کھاتے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسی قربانی کا گوشت نہیں کھایا۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن سے ہی عادت تھی کہ وہ کبھی بھی جو ہے بتوں کی پرستش نہیں کرتے تھے، عبادت نہیں کرتے تھے جیسے اس وقت عرب کے لوگ کرتے تھے، اور نہ ہی وہ ان بتوں کے قریب جاتے تھے۔ ٹھیک ہے، آج یہ ہمارا یہاں سبق ختم ہو گیا ہے۔ اس کی بک کا کچھ کام ہے جو انشاءاللہ میں آپ کو جلد کروا دوں گی، اور آپ اس سبق کی بلند خوانی کرتے رہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔